السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، آج الحمدللہ سورہ مریم مکمل ہو رہی ہے۔ ہم آج اس کی آخری آیات پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ پارہ نمبر 16 ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ ان آخری آیات میں جو اللہ نے پورا خلاصہ ارشاد فرما دیا سورہ مبارکہ کا، اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں جو تقابلی جائزہ پیش کیا تھا حزب الشیاطین اور حزب اللہ کا، اور اس کے نتیجے میں حزب اللہ کی جو مہمان نوازی ہے، ویلکم اللہ نے کہنا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور حزب الشیاطین کے لیے جو سزائیں ہیں، اور وہ حزب الشیاطین جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک پیدا کرتے ہیں اولاد میں اور اختیارات میں اور صفات میں، اور پھر وہ اعلی کار ایجنٹ جو منافق ہیں، ان کا جو نتیجہ ہوگا وہ جہنم ہوگا، دنیا اور آخرت میں تباہی ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے پورا کمپیریزن ہمیں ارشاد فرمایا، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ آج پھر اللہ رب العزت انہی دونوں جماعتوں کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو مومن جماعت ہے، سچی جماعت حزب اللہ، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سچی جماعت کا ہدف کیا ہے، سچی جماعت کی جو بنیادی فلسفی ہے وہ کیا ہے، اور کہاں سے وہ سچی جماعت رہنمائی لے رہی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرما دیا اس سورہ مبارک مکہ کے آخر میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جن کا اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ ایمان ہے، اور پھر اس کے مطابق ان کا کردار ہے، کریکٹر ہے، سسٹم کی تشکیل ہے۔ ایمان کی بات جب بھی ہوتی ہے، ہم نے عرض کیا تھا، ایمان کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے، دل ہے، اس لیے دل اللہ سے جڑا ہوا ہوگا۔ جو دل اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ سے رہنمائی لیتا ہے، اللہ رب العزت سے ہی اللہ کی جو توحید کی فلسفی ہے اس کو سمجھتا ہے۔ اس لیے مومن جب اللہ سے جڑ جاتا ہے، حزب اللہ سچی جماعت اللہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کا پھر عمل و کردار کیا ہوتا ہے، عامل الصالحات کیا ہے، وہ اللہ کی اس رٹ کو قائم کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اس توحید کی فلسفی کے مطابق عملی نظام تشکیل دیتے ہیں، انسانوں کو غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے جاتے ہیں، ظلم سے نکال کے عدل کا نظام قائم کرتے ہیں، تاکہ یہ انسانیت آگے بڑھ سکے، اس کی سوچ بھی آزاد ہو، اس کا نظریہ بھی آزاد ہو، اور عملاً جو سیاسی اور معاشی نظام ہیں جو ان کو غلام بناتے ہیں وہ بھی آزاد ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسی جماعت سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ایسی جماعت سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس کو اللہ محبوب بنا لیں گے، جو جماعت اللہ کی محبوب ہوگی،
آپ بتائیے اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اور دنیا کی اگر پریشانیاں آ بھی جائیں، آزمائشیں، ظاہرہ مقابلہ کرنا ہے نا دشمن کے ساتھ، تو پھر مایوس تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑا دو ٹوک ارشاد فرما دیا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ۔ ہم نے یہ جو قرآن پاک ہے، قرآن کی رہنمائی ہے، توحید کی فلسفی ہے، اس کی سچی رہنمائی ہے، یہ رہنمائی آسان طریقے سے ہم نے پیش کر دی ہے۔ کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی جھکاؤ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں، شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہم نے ایسے آسان پیش کیا؟ تاکہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، جو سچی جماعت ہے وہ اس رہنمائی کو حاصل کر کے اپنا اعلیٰ نظریہ اختیار کرے اور عمل و کردار پیدا کرے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو مقابلے کی جماعت ہے، شیطانی جماعتیں ہیں، جھگڑالو جماعتیں ہیں، سرکش ہیں، متکبر ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ رہنمائی سچی ہے، اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ کی رہنمائی وہ بے عیب ہے، کمزوری سے پاک ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب مقدس جو رہنمائی کی کتاب ہے، انسانیت نے اس سے آزادیاں حاصل کرنی ہیں، انسانیت نے اس رہنمائی کو لے کر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ بڑی بڑی جو طاغوتی اور شیطانی جماعتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے اس میں شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ہر اعتبار سے واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ یہاں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ دو ٹوک رہنمائی ہے، آسان ہے، غیر مبہم ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب پھر بھی ایک بندہ قرآن پاک کو پڑھ کے یا سن کر شیطانی جماعتوں کا ساتھ دے، شیطانی خیالات کا ساتھ دے، آپ سمجھیے کتنا بڑا وہ گمراہ ہوگا، کتنا بڑا اللہ سے دور ہو جائے گا، وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی رہنمائی کو سمجھیے۔ اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب مقدس نازل فرمائی، اور کیسے؟ یسرناہ، ہم نے اس کو آسان کر دیا، بلسانی کا، آپ کی زبان پر، لتبشر بہ المتقین۔ ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ اس آسان رہنمائی کو سمجھ کر سچی جماعت تیار ہو، جو صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی ہے، جو ماڈل ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جو جماعت تیار ہوئی، صحابہ کرام، اس نے دنیا میں 1100 سال عدل کا نظام قائم کیا۔ جس قومی اور بین الاقوامی انقلاب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھ کر آگے بڑھایا، خلفائے راشدین نے اس بین الاقوامی انقلاب کو آگے بڑھایا، اور پھر آخر میں جو اگلے ادوار آتے ہیں، دنیا میں عدل کا نظام غالب ہو گیا، انسانیت آزاد ہو گئی، دنیا میں سائنس نے ترقی کی، ایجادات آگے آئیں، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، جدید دنیا آگے بڑھی۔ میرے عزیزو، جتنا بھی آپ یہ تاریخ کا تجزیہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو جتنا بھی دور عروج ہے وہ ہمارے مسلم دور عروج ہے۔ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے اپنے اپنے ادوار میں ترقیاں کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ مختلف دروس میں مختلف انداز میں پیش ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت اس کا دوسرا پہلو ارشاد فرماتے ہیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، یہ متکبرین، جھگڑالو، حزب الشیاطین، طاغوتی جماعتیں یہ سمجھ لیں اللہ کی رہنمائی آ چکی ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں، جول نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آخری آیت میں بڑی خوبصورت مثال دے کے جھنجھوڑا اور الرٹ کیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اس سے پہلے بے شمار جماعتیں ہیں جو گزر چکی ہیں اور وہ ہلاک ہو چکی ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا، سچی جماعتوں کا مقابلہ کیا،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی ابو جہل، مکہ کا جو فرعون ابو جہل ہے اس کی پارٹی ہے، اس نے مقابلہ کیا تو یہ شکست نہیں ہوئی، بدر میں شکست ہوئی ان کو۔ پھر اسی طرح دیگر غزوات میں شکست ہوتے ہوتے ایک وقت میں ایسا آیا کہ یہود و نصارہ کو بھی شکست ہوگی۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، منافقین تھے، سب کو شکست ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے یہ لوگ۔ حل تحس منہم من احد، کیا بڑے بڑے دعوے کرنے والے متکبرین، ظالم، طاغوت، سرکش، آج ان کی کہیں آہٹ موجود ہے؟ آج ان کی کوئی آواز ہے؟ او تسمع لہم رکزا، یا ان کا کوئی ذکر موجود ہے کسی جگہ پر؟ ہاں ہے، اگر ہے تو ظلم کی شکل میں ہے، اگر ہے تو بد کرداری کی شکل میں ہے، اگر ہے تو دنیا کو غلام بنانے کی شکل میں ہے۔ لیکن جو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جماعت صحابہ کا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ان سچی جماعتوں کا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کو غلامی سے نکالنے کا ہے، ظلم سے نکالنے کا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ہے، اپنا تن من دن اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے قربان کرنے کا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اس آخری آیت میں اللہ رب العزت نے خلاصہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جتنے بھی طاغوت ہیں، ظالم ہیں، سرکش ہیں، یہ تباہ ہو چکے، ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی پیٹرن پر آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا، آئندہ بھی سچی جماعتیں غالب آئیں گی، یہ ہلاک ہو جائیں گے، دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے، آخرت میں بھی تباہ ہوں گے۔ ان کو کبھی کسی جگہ چھوٹ نہیں دی جائے گی، اللہ کے جزا اور سزا کے عمل سے یہ باہر نہیں آ سکتے۔ اس لیے سچی جماعتوں کو الرٹ رہنا چاہیے، اعلیٰ نظریہ رکھنا چاہیے، اعلیٰ شعور رکھنا چاہیے، ان کفار، مشرکین اور منافقین کا محاسبہ کرنا چاہیے، جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، اللہ ضرور کامیاب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سچی جماعتوں کو سمجھنے کی اور ان کے ساتھ ان کی معاونت کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔